بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے آغاز، جو نہایت مہربان اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ خالق جس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک آپ کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، آپ کے دسترخوانوں کو وسیع فرمائے اور آپ کی نسلوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز کرے، آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نایاب اور مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے گھر کی کایا پلٹ سکتا ہے، جو آپ کے معاشی حالات کی تنگی کو خوشحالی میں بدل سکتا ہے اور جو آپ کے گھر کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹنے والی نحوستوں کا جڑ سے خاتمہ کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دن رات کی محنت کا ثمر وہ نہیں مل رہا ہے جس کے آپ حقدار ہیں؟ آپ تھک ہار کر گھر آتے ہیں، پرس نوٹوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی وہ برکت کہاں اڑ جاتی ہے؟ کیوں؟ کچن میں رزق تو موجود ہے، مگر گھر والوں کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس کا راز کسی بڑے وظیفے میں نہیں بلکہ آپ کے گھر کے ان کونوں میں چھپا ہو سکتا ہے جنہیں آپ نے حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے، اور جب یہ صفائی سید الایام یعنی جمعہ کے مبارک دن کی جائے تو یہ محض ایک دنیاوی کام نہیں رہتا بلکہ یہ ایک عظیم عبادت بن جاتا ہے جو آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی فضیلت پر سینکڑوں احادیث شاہد ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات کا نظام ایک خاص ترتیب میں آ جاتا ہے، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں۔ یہ وہ ساعت ہے جو سورج کی پہلی کرن سے لے کر غروب آفتاب تک ہر لمحہ قبولیت کی خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس مبارک دن کو صرف نہانے اور نئے کپڑے پہننے تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ اس دن کی برکتوں کا ایک بڑا حصہ ہمارے گھر کے نظم و ضبط اور پاکیزگی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں فاقہ کشی سے بچ جائیں، تو ہر جمعہ ان 5 چیزوں کی صفائی کا ایسا اہتمام کریں جیسے آپ کسی بہت بڑے مہمان کی آمد کی تیاری کر رہے ہوں۔ پہلی اور سب سے اہم چیز جس پر آپ کی تقدیر کا دار و مدار ہے وہ آپ کے گھر کا مرکزی دروازہ یعنی مین گیٹ ہے۔ یہ وہ دہلیز ہے جہاں سے خیر و برکت کے فرشتے داخل ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ کے گھر کا راستہ ہی گندگی سے اٹا ہو، اگر دروازے کے اوپر مکڑیوں نے برسوں سے جالے بن رکھے ہوں،
اور کونوں پر مٹی کی تہیں جمی ہو تو کیا رحمت کا فرشتہ ایسی جگہ قدم رکھنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ گندگی شیطان کی پسندیدہ جگہ ہے اور صفائی رحمان کا راستہ ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن اپنے ہاتھ میں کپڑا لے کر اپنے گھر کے دروازے کے ارد گرد جھاڑتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنی قسمت پر جمی ہوئی اداسی کی گرد صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جو عورت اپنے گھر کی دہلیز کو دھو کر صاف رکھتی ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کے وہ دہانے کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ دروازہ صرف لکڑی یا لوہے کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ آپ کی خوشحالی کا استعارہ ہے۔ اسے چمکائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے گھر کا پتہ نہ بھول جائیں۔ دوسری چیز جس کی طرف ہم اکثر توجہ نہیں دیتے وہ ہے ہماری جائے نماز اور مصلے جن پر ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے قیمتی ملبوسات کو تو ڈرائی کلین کرواتے ہیں مگر وہ پاک کپڑا جس پر ہم نے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ مہینوں تک گرد آلود رہتا ہے۔ جہاں سجدہ کیا جائے وہ جگہ معطر اور پاکیزہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی جائے نماز پر مٹی ہے یا وہ بوسیدہ ہو چکی ہے تو آج ہی اسے صاف کریں، اسے عطر سے بسائیں اور جمعہ کی نماز کے لیے اسے خاص طور پر تیار کریں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جس گھر کے مصلے مہکتے ہوں اس گھر کے مکینوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ پاکیزگی ہی وہ سیڑھی ہے جو آپ کی فریاد کو عرش معلیٰ تک پہنچاتی ہے۔ تیسری چیز جس کی صفائی آپ کے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے وہ گھر کی دیواروں پر لگے آئینے یعنی شیشے اور فریمز ہیں۔ ہم اکثر گھر کے فرش تو دھو لیتے ہیں مگر ان شیشوں کو بھول جاتے ہیں جن میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ دھندلے آئینے اور مٹی سے اٹی ہوئی تصاویر گھر میں ذہنی تناؤ اور نفسیاتی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ خاص طور پر وہ فریمز جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا قرآنی آیات لکھی ہوں ان پر مٹی کا ہونا سخت بے ادبی ہے جو برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ جمعہ کے دن ان تمام شیشوں کو چمکائیں تاکہ آپ کے گھر میں منعکس ہونے والی روشنی آپ کے دلوں کو بھی منور کر دے۔ یاد رکھیے کہ شفافیت ہی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور گھر کی ان اشیاء کی شفافیت آپ کے معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ چوتھی اہم چیز وہ فالتو سامان اور کباڑ ہے جو ہم نے الماریوں کے اوپر یا بیڈ کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ وہ پرانے کپڑے جو اب کسی کام کے نہیں آ سکتے، وہ ٹوٹے ہوئے برتن جنہیں ہم نے کبھی کام آئیں گے کی نیت سے جوڑ رکھا ہے، یہ سب نحوست کے مراکز ہیں۔ یہ فالتو سامان گھر میں رزق کے بہاؤ کو روکتا ہے اور منفی توانائی پیدا کرتا ہے۔ جمعہ کا دن ایثار اور سخاوت کا دن ہے، لہٰذا اپنے گھر سے
اس بوجھ کو نکالیں جو استعمال کے قابل ہے، وہ کسی ضرورت مند کو دیں، اور جو بیکار ہے اسے ضائع کریں۔ جب آپ اپنے گھر کی جگہ خالی کریں گے تو اللہ پاک اس جگہ کو اپنے غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ یاد رکھیے کہ جو ہاتھ دینا جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ پانچویں اور آخری چیز اوجھل جگہوں کی گہری صفائی ہے، یعنی دروازوں کے پیچھے کی جگہ، صوفوں کے پچھلے حصے اور الماریوں کے کونے۔ ہم عام طور پر صرف سامنے کی صفائی کرتے ہیں، مگر وہ کونے جہاں جھاڑو نہیں پہنچتا وہیں شیاطین کے ٹھکانے بن جاتے ہیں۔ گھر میں بلا وجہ کے جھگڑے، بچوں کی بدتمیزی اور بیماریوں کا ایک بڑا سبب یہی پوشیدہ غلاظت ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن گھر کے ہر پوشیدہ کونے سے مٹی نکالیں، گھر میں لوبان یا اگربتی کی دھونی دیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے گھر سے اداسی کے بادل چھٹتے ہیں اور خوشیوں کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ 5 کام بظاہر سادہ لگتے ہیں، مگر ان کے پیچھے روحانیت کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ جمعہ کا دن تزکیہ کا دن ہے۔ اپنے گھر کو صاف کیجیے، اپنی نیتوں کو پاک کیجیے اور اپنے اخلاق کو سنواریے۔ مرد اگر اپنی شریک حیات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اور عورت اگر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے تو تنگی کبھی اس گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں ایسی برکت دے کہ ہم دوسروں کے لیے دست شفا بن جائیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کی گہرائیوں تک پہنچا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے عام کریں اور کمنٹ سیکشن میں یا رزاق لکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو آواز دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے غیب سے رزق کے سامان پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔